سبسکرائب کیجئے طارق جے ٹی وی یوٹیوب چینل کو اور دبائیے اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو مل سکے ہمارا لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے اور یہ بالکل فری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین رب العالمین۔ آپ کے سامنے یہ بال بڑھتے ہیں، یہ بھی بڑھتے ہیں، یہ کیوں نہیں بڑھتے؟ یہ بھووں کے بال کیوں نہیں بڑھنا شروع ہو جاتے؟ یہ پلکوں کے بال کیوں نہیں آگے 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 سفر شروع کر دیں؟ سر کے بال بھی بڑھائے، داڑھی کے بھی بڑھائے، مونچھوں کے بھی بڑھائے، اور جب بھویں اور پلکیں آئیں تو سٹاپ۔ کیوں؟ دانت یہاں آ کے رک گئے، آگے کیوں نہیں سفر کر رہے؟ کہ میرے اللہ کا ایک آٹومیٹک سسٹم ہے کہ ہر عضو کو ایک سطح تک بڑھاتا ہے، تو ساتھ ہی ایک دوسرا سسٹم آ کر اس کو کنٹرول کر رہے تو اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ اگر اس کا کنٹرولنگ سسٹم خراب ہو جائے، جس عضو کا، اس ایک انگلی کا ہی خراب ہو جائے تو یہ یوں چلنا شروع ہو جائے گی، اسے کو روک نہیں سکے گا، آنکھ یوں بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ ایک ہفتے پہلے ایک بچہ میرے پاس لایا، ایک آدمی ہمارے یہ کھو پر رہنے والا، اس کی زبان لٹک کے باہر آئی تھی یہاں تک، اور اتنی موٹی، اور یہاں تک مجھے دیکھا نہیں گیا، کب کبھی طاری ہوگی میرے اوپر۔ اور پہلے دن دل سے زبان کا شکر ادا ہوا کہ یا اللہ ہم اس سے کیا کچھ بولتے ہیں اور تو اسے سلامت رکھے ہوئے۔ سارا دن آدمی گالیاں نکالتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، اور یہ نہیں سمجھتا کہ اس پر کنٹرول کس کا، نظام کس کا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، جب یہ دانتوں کے ساتھ آ کر ٹچ کرتی ہے تو پیچھے ایک سسٹم ہے جو اس کو روک دیتا ہے، بس آگے نہیں جانا۔ جب وہ سسٹم خراب ہو جاتا ہے تو وہ آگے چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس بچے کا وہ سسٹم خراب تھا، اس کی زبان نکل کے باہر آئی ہوئی تھی اور اتنی موٹی ہو چکی تھی، اس کی زبان اس کے ہونٹوں میں پھنسی ہوئی تھی، ایسے اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے اسی وقت اس کو بھیجا ادھر میو ہسپتال۔ پھر وہاں میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے، میں نے زندگی میں پہلا ایسا مریض دیکھا ہے۔ تو اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عضو کو ایک حد تک چلانے کا سسٹم رکھا ہے، پھر وہاں اس کو بند کرنے کا سسٹم رکھا ہے۔ جس عضو کے بند کرنے کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے وہ خود بخود بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو پیچھے غذا تو آ رہی، غذا آ رہی، اس کو بڑھانا شروع کر دی، بڑھانا شروع کر دی۔ تو الحمدللہ رب العالمین۔ اور مجھے کھرب ہا کھرب چیزوں کی ضرورت، دنیا کا سب سے محتاج ترین جو کائنات کا عنصر ہے وہ انسان ہے، سب سے محتاج مخلوق انسان ہے۔ میرے جسم میں کوئی 10 کھرب اینٹیں لگی ہوئی ہیں، 10 کھرب اندازہ ہے لوگوں کا، اس سے بھی زیادہ ہوں گی، 10 کھرب اینٹیں لگی ہوئی ہیں۔ سیل، جن کو سیل کہتے ہیں، سیل سے ہم بنے، ایٹم سے انسان بنتا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ آپس میں سے گتھم گتھا رکھتا ہے۔ تو ان کی آپس میں یہ جو گرفت ہے، اگر یہ ڈھیلی ہو جائے تو میرا جسم یوں ہوا میں بکھرنا شروع ہو جائے گا، ایسے بکھرنا شروع، میرا گوشت میری ہڈیوں سے اڑنا شروع ہو جائے گا، پھر میری ہڈیاں یوں بکھرنا شروع ہو جائیں گی، میرا سارا وجود چند لمحوں میں ہوا میں پھیل جائے گا۔ یہ 10 کھرب اینٹیں آپس میں گندھی رہیں۔ ادھر تو ہم نے سیمنٹ لگا دیا، یہاں گارا لگا دیا، کہیں سیمنٹ اکھڑا پھر لگا دیا۔ یہ 10 کھرب اینٹیں، اور اتنی چھوٹی اینٹ ہے تو ویسے نظر ہی نہیں آتے، اس کو مائکروسکوپ میں رکھ کے دیکھا جاتا ہے، تو اس کو کتنی ضرورت ہے۔ پھر ہر ایک چھوٹا سا سیل ہے جو ہمارے اندر انسولین بناتا ہے، جس کو بیٹا سیل کہتے ہیں۔ الفا سیل شوگر بناتا ہے، بیٹا سیل انسولین بناتا ہے، اس کی شوگر کو یہ انسولین برابر کرتی رہتی ہے۔ تو جب بیٹا سیل بیمار ہو جاتا ہے تو شوگر ہو جاتی ہے۔ چینی کھانے سے شوگر نہیں ہوتی، میٹھا بڑا کھاتا شوگر ہو گئی، میٹھا کھانے سے شوگر نہیں ہوتی۔ بیٹا سیل جب اپنا کام چھوڑ دیتا ہے اس سے شوگر ہو جاتی ہے۔ یہ جو چھوٹا سا پینکریاز ہے، اتنا سا لبلبا، جس میں وہ سیل کام کر رہا ہے اور اس سے وہ انسولین مجھے مہیا کر رہا ہے جو میری شوگر کو برابر کرتی رہتی۔ اس ایک سیل کے کام کے لیے اگر دنیا میں فیکٹری لگائی جائے جس سے ہم وہ انسولین حاصل کریں جو اتنے سے حصے میں میرے جسم میں اللہ پیدا فرما رہا ہے، تو کم از کم 18 منزلہ بلڈنگ کی ضرورت ہے۔ 18 منزلہ بلڈنگ چاہیے جس میں مشینری فٹ ہو اور اس پر ارب ڈالر لگیں اور اس پر لاکھوں انسانوں کی نظر بھی ہو، دماغ بھی ہو، پھر اس میں سے ممکن ہے کہ وہ نکل آئے جو میرے اتنے سے حصے میں اللہ تعالیٰ مجھے مہیا کر رہا ہے۔
تو میں تو محتاج ترین ہستی ہوں کائنات کی، محتاج ترین ہستی ہوں کائنات کی. اتنا سا گردہ ہوتا ہے، اس میں 10 لاکھ سوراخ ہیں، اتنا سا گردہ، اور ہر وقت اس میں سے پیشاب بھی گزر رہا ہے، خون بھی آ رہا ہے، پانی بھی آ رہا ہے، پیشاب بھی آ رہا ہے، خون بھی آ رہا ہے. ہم چائے ایک دفعہ چھانتے ہیں تو ہماری چھلنی بند ہو جاتی ہے. ہوں بھائی دھوو جی، صاف کرو جی، کی ہوگا جی، ملائی بچ جم گئی ہے، پتی بچ پی گئی، پھر صاف کرو، پھر ڈالا، ہر دفعہ وہ صاف کر رہے ہیں. خون میں کتنا کچھ کثافت گند ہوتا ہے، اور اتنے سے گردے میں اگر 10 لاکھ سوراخ ہوں تو کتنے باریک ہوں گے. وہ سوراخ تو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، وہ مائکروسکوپ سے دیکھے جاتے ہیں. 10 لاکھ وہ صاف ہوتے رہیں، اس میں سے پیشاب نیچے جائے، خون اوپر چلا جائے، اور اس کا جو فاضل مادے ہیں وہ نکل کر پیشاب بن کر مثانے میں چلے جائیں، تو ہر وقت یہ چھلنیاں چھاننے کا کام کر رہی ہیں. اگر یہ بند ہو جائیں تو انسان موت کے منہ پہ ہوتا ہے. پھر ڈائلیسس پر آتا ہے، پھر ہفتے میں 2 دفعہ کرو. پھر وہ 19 لاکھ کی مشین ہے جس سے وہ سوراخ دھوئے جاتے ہیں، وہ گردے واش کیے جاتے ہیں، خون صاف کیا جاتا ہے. اس کے باوجود لوگ زندہ نہیں رہتے، وہ چند سال دکھوں کی زندگی گزار کر وہ مر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں. رب العالمین، وہ رب ہے، رب. انہوں نے کہا صاحب ہیرا پھیری نہ کریے تو روٹی نہیں پوری ہوتی. یہ گردے کی چھلنی کون پوری کر رہا ہے؟ اس کے لیے کون سی ہیرا پھیری کی ہے تو میں نے؟ انہیں کون صاف کر رہا ہے؟ میری آنکھوں میں 26 کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں، 13 کروڑ. یہ صرف اس آنکھ کا حجم تو دیکھو، اس کے اندر 13 کروڑ بلب کوئی لگا سکتا؟ 13 کروڑ آئی ریسپٹر، اس کو میں بلب کہتا ہوں. اچھا، ہر ایک کے پیچھے ایک لائن ہے، ہر بلب کے پیچھے لائن ہوتی. تو ہمارے یہ پچھلے دنوں میرا بیان تھا وہاں، یہ کھانے وال مجمع زیادہ تھا تو انہوں نے کوئی تاریں واریں بچھائیں لائٹنگ کے لیے. 2 تاریں جو آپس میں ٹکرائیں، ساری بجلی اڑ گئی اور سارا مجمع پریشان ہوا. 26 کروڑ بلب کو پاور پہنچانے کے لیے 14 لاکھ تاریں ہیں پیچھے. 14 لاکھ تاریں، 14 لاکھ تاریں بچھانی ہوں کتنی جگہ چاہیے؟ وہ 14 لاکھ تاریں کوئی تقریباً 1.5 ملی میٹر میں سے وہ اللہ تعالیٰ گزار دیتا ہے. اگر کوئی 2 تار آپس میں جڑ جائیں تو یہ سارا مجمع مجھے الٹا نظر آئے. تسی سارے آ کوئی مولوی صاحب پٹھے بیٹھن خیر تھا کی گل، مولوی صاحب دا سر ہیٹ تے ٹنگا اتنے، تو میں بھی آخا مجمے نو کی وج گئی ہے، سر ہیٹھاں کیتی جاندے، لتاں اتاں کیتی جاندے نے، کی ہو گیا ہے؟ 2 لائنیں سپارک کر جائیں، 14 لاکھ تاریں، 14 لاکھ تاریں، اور تقریباً وہ کوئی 1.5 ملی میٹر میں سے اللہ تعالیٰ ان کو گزارتا ہے، اور 60 70 80 برس تک وہ ان تاروں سے روشنی پہنچاتا رہتا ہے، پہنچاتا رہتا ہے، پہنچاتا رہتا ہے. یہ کیا نظام ہے؟ روزانہ ایک ٹیلی فون کا تار آتا ہے، اس میں کھڑ 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 کھڑ، روز ٹان 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 ٹان. او جی ہمارے فون میں شور ہے جناب، ہمارے فون میں شور ہے. ایک لائن آئی ہے، ایک، اور یہاں اس چھوٹے سے کان میں 1 لاکھ ٹیلی فون کی لائنیں بچھی ہوئی. اگر اللہ ان کو آپس میں جوڑ دے تو پھر اپنے شور نال مردے رہو گے. جس کو کہتے ہیں نا کان بجنا، کان بجنا، ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے. پھر گلاب کی پتی کو الگ رنگ چاہیے، اور ملٹی کلر پھول کو کئی رنگ چاہیے. کوے کو ایک رنگ چاہیے، زیادہ سیاہ کم سیاہ، اور مور کو ہزاروں رنگ چاہیے، ہزاروں رنگ چاہیے. اور کہیں کہیں صرف ایک رنگ کا ایک ایسے ڈاٹ ہوگا، ایک نقطہ ہوگا بس، اس کے علاوہ اور کوئی رنگ اس میں دوسرا شریک نہ ہوگا. وہ انڈے کے اندر ہی اس کو یہ سارا کچھ مہیا کرنا ہے. اور کوئل کے لیے خوبصورت آواز چاہیے، طوطے کے لیے بھدی آواز چاہیے، مگر مچھ کے لیے بدصورتی چاہیے، اور بلبل کے لیے حسن چاہیے، پھول کے لیے مہک چاہیے، گندگی کے لیے بدبو چاہیے، ہوا کو لطافت کی ضرورت ہے، درختوں کو سبزے کی ضرورت ہے، اور مجھے کھرب ہا کھرب چیزوں کی ضرورت. دنیا کا سب سے محتاج ترین جو کائنات کا